میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دانیال اور اب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کڈز لائف چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور لائک کمنٹس لازمی کریں۔ اور اب سن رہے ہیں انور علیگی کی الف لیلا داستان کا بقیہ حصہ۔ سندباد کا قصہ۔ خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑ ہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہندباد تھا۔ وہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے اتفاق کا سندباد جہازی کی حویلی کے پاس سے گزرا اور تھکان سے مجبور ہو کر لکڑیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور خود ستانے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد کے یہاں کچھ احباب بیٹھے تھے اور خوش گپیاں ہو رہی تھی۔ ضعیف لکڑ ہارے کو اس کی عمارت دیکھ کر بہت رشک آیا۔ ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھنے لگا کہ بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا کہ تم بغداد میں رہتے ہو اور سندباد جہازی کو نہیں جانتے۔ راگیر تو چلا گیا، لیکن لکڑ ہارا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑا کہ خداوند ہند و باداور سندباد کے ناموں میں کچھ فرق زیادہ نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ الفاظ سندباد نے بھی سن لیے اور ایک غلام کو اشارہ کیا کہ اس بڑے کو بلا لاؤ۔ غلام بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو مالک بلاتے ہیں۔ ہندباد کو تعجب ہوا کہ اس امیر کو مجھ غریب سے کیا کام ہوگا، لیکن وہ غلام کے ساتھ اندر گیا۔ سندباد نے اچھی طرح تنظیم سے لکڑ ہارے کو اپنے پاس بٹھایا اور بولا کہ تم باہر بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھا ڈرا کے دیکھیے کیا ہوا۔ کہنے لگا کہ حضور بوجھ اٹھانے سے چور ہو گیا ہوں، یوں کچھ زبان سے نکل گیا۔ سندباد نے کہا کہ خوف نہ کرو، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے ہیں، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا، لیکن تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ دولت مجھے کہیں سے مفت ہی مل گئی ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میں تمہیں اپنی روداد سناتا ہوں۔ اس کے بعد ایک غلام کو حکم دیا کہ ہندباد کا لکڑی کا گھر گھر ڈالاؤ۔ سندباد کا پہلا سفر۔ سب حاضرین کو مخاطب کر کے سندباد نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضہ میں آ گئی۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلیں۔ جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیدہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ میں جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا، اور اس طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ میر کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شائق ہوں، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور پھرتا ہوا چلا گیا۔ دفتنا ایک زلزلے کا سا جھٹکا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں مچھلی ہے اور ہم سب اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے جو جہاز کے قریب تھے۔ وہ تو سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کے جہاز تک پہنچ جا، لیکن موجوں کے زور سے خدا جانے کہاں سے کہاں جا نکلا۔ آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور پر ایک جزیرے کے کنارے جا پڑا، نشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمہ سے پانی پیا تو اوسان درست ہوئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں کے نیچے چھے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ میں نے کل واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ پہلو۔ پھر اپنی آمد کا حال سنایا کہ ہم دریائی گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں۔ چنانچہ آج بھی شاہی گھوڑی اس لیے لائی گئی ہے کہ جب دریائی گھوڑا اس سے مل لے گا
तो शोर करके इसको भगा देंगे, क्योंकि दरियाई घोड़े का कायदा है कि मादा को मिलने के बाद जिंदा नहीं छोड़ता। मैं इन लोगों के पास ही छप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद घोड़ा पानी से निकला और घोड़ी से जिफ्ती की। जब फारिग हुआ और घोड़ी को मारना चाहा तो हमने शोर मचाकर उसको भगा दिया। इसके बाद हम घोड़ी लेकर शहर आ गए। इन लोगों ने मेरा किस्सा बादशाह को सुनाया। उसने मुझ पर बहुत मेहरबानी की, खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने सब इलाका देखा, लोगों से मिला, वहां के रस्म और रिवाज मालूम किए। फिर एक जजीरा देखने लगा जिसके मुतालिक मशहूर था कि वहां से खुद बखुद गाने की आवाज आती है। वाकई अजीब असरार था। एक रोज मैंने सुना कि कोई जहाज आया है। मैं भी समंदर के किनारे पर गया। वहां से जो असबाब उतर रहा था, मैंने इस पर अपना नाम लिखा हुआ देखा। मैंने कप्तान से मुलाकात की, लेकिन मसाइब ने मेरी सूरत इतनी बदल दी थी कि कप्तान पहचान ना सका। मैंने अपने सामान की सारी तफसीलात और अपने रह जाने का किस्सा इसको सुनाया। तब उसने पहचाना और बड़ी गर्म जोशी से मिला और मीराकल असबाब में मुनाफा जो इस दौरान में फरोख्त हुआ मुझे दे दिया। मैंने कप्तान को कुछ देना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हें जिंदा देख रहा हूं और तुम्हारी अमानत तुम तक पहुंचा सका। मैं इसकी दियानतदारी देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने अपना माल वहां फरोख्त किया और अपना पसंदीदा माल खरीद कर जहाज पर सवार हुआ और खुदा का शुक्र अदा करता हुआ घर वापस आया। इस सफर में मुसीबत तो बहुत पेश आई, लेकिन मुनाफा भी इतना हुआ कि शायद आम हालात में 10 बरस में भी नहीं होता। इसके बाद सनदबाद ने एक थैली दीनार की बुढ़े लक्कड़हारे हिंदबाद को दी और कहा कि कल फिर आना, अपनी बाकी दास्तान जिंदगी भी सुनाऊंगा। रुपया पाकर बूढ़ा खुशी घर गया। अगले रोज अच्छा लिबास पहनकर वक्त मुकर्ररा पर सनदबाद के महल में पहुंचा। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतजार करें। शुक्रिया।